پیارے دوستو، عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں قیامت کا عقیدہ موجود ہے، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں کچھ ایسے واقعات اور نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے اس وقت یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، انہی علامتوں اور نشانیوں میں ایک مخصوص نشانی سرخ گائے کی پیدائش ہے، جس کی پیدائش یروشلم شہر میں ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ریڈ ہیفر یعنی سرخ بچیا کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت ظاہر ہونے والی اس سرخ بچیا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کی ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ، مسجد اقصی، دجال اور اس لال بچیا کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقدس صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ کنعان میں آباد ہوئے تو یہ صندوق ایک خیمے میں رکھ دیا گیا، جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سال میں صرف ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام اس خیمے میں جاتے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے۔ پیارے دوستو، اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے۔ سب سے پہلے اس گائے کی قربانی دی جاتی اور اس گائے کی قربانی دینے کے بعد اس کا گوشت، گوبر، چربی اور کھال سمیت اسے جلا دیا جاتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے اور ان کو بھی اس گائے کی طرح قربانی کر کے جلا دیا جاتا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ گائے کی قربانی سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی اور بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ایک ہیکل کی تعمیر کی، جسے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا تھا، لہٰذا اس نسبت سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ہیکل سلیمانی کے اندر اس تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دور یہودیوں کا سنہرا دور تھا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ بہت طاقتور تھے اور ان پر خدا کی نعمت بہت تیزی کے ساتھ برس رہی تھی۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کے دنوں میں جب بنی اسرائیل کوئی اہم کام کرتے یا پھر جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو اس سے پہلے وہ اس ہیکل سلیمانی کے سامنے ایک لال بچھیے کی قربانی دیا کرتے تھے، جبکہ بعض اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس سرخ بچھیے کی قربانی ماؤنٹ اولیوز یعنی جبل زیتون پر دی جاتی تھی، جہاں بچھیے کی قربانی دینے کے بعد اس کو جلا کر اس کی راکھ کو پہلے جلی ہوئی بچھیے کی راکھ کے ساتھ ملا دیا جاتا۔ پیارے دوستو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اب بھی اس زمانے اور نبیوں کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، قربانی کا یہ سلسلہ پیغمبر یرمیہ علیہ السلام کے دور تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا اور یہودیوں کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ لیکن بعد میں سائرس اعظم کے حکم سے یہودیوں کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے پھر سے یروشلم شہر میں ہیکل دوم یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی اجازت دے دی، جس میں اس لال بچیا کی قربانی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا۔ پیارے دوستو، لیکن جب 70 عیسوی میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا اور رومیوں نے بنی اسرائیل پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ بے شمار یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کے اس ہیکل
کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس دوران تابوت سکینہ بھی کہیں پر گم ہو گیا اور جو کہ آج تک دوبارہ نہ مل سکا، جبکہ تمام یہودی اپنی جان بچا کر یروشلم چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، پھر 2000 سالوں بعد سال 1948 میں جب یورپ کی سازشوں سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو دنیا بھر سے یہودی یروشلم کی طرف آنے لگے۔ پیارے دوستو، اب یہودیوں کا مقصد یروشلم شہر میں تھرڈ ٹیمپل یعنی دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں ایک لال بچڑے کی قربانی کرنا ضروری تھا۔ پیارے دوستو، دراصل یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر اسی جگہ پر کی جائے گی جہاں پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور یہیں سے آپ سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے اس مقدس مقام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں سے اس مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو کھود سکیں، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک وہ مقدس صندوق مسجد اقصی کے نیچے ہی کہیں پر دفن ہے۔ لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودیوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے لال بچڑے کی قربانی ضروری ہے، جسے جلا کر اس کی راکھ سے یہودیوں کا غسل کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے، جس کے بعد ہی ہیکل سلیمانی کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ تورات کے کتاب العداد میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ تمہارے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس سے کبھی کھیت میں ہل نہ چلوایا گیا ہو، تم اسے لے کر کاہن کو دینا تاکہ کاہن اسے ذبح کر دیں، اور کاہن اس بچھیے کا کچھ خون اپنی انگلیوں سے لے کر اسے خیمے اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکنا، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، پھر کاہن اس کی راکھ پانی میں ڈال کر اس سے غسل کریں۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پیارے دوستو، تورات میں دیے گئے اس حکم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو ان کے سوالات پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گائے نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی کوئی بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان یعنی بچیا ہو اور وہ زرد رنگ کی ہو۔ پیارے دوستو، یہودی اس سرخ رنگ کی بچیا کا تقریباً 2000 سال سے انتظار کر رہے تھے، جو کہ ان تمام شرائط پر مکمل اترے، یعنی کہ وہ بے عیب ہو اور مکمل لال رنگ کی ہو، اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، کیونکہ پچھلے 2000 سالوں سے یہودی یروشلم میں تھے ہی نہیں، لہٰذا وہاں کسی لال بچیے کا جنم ہی نہیں ہوا۔ لیکن سال 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی اس لال بچیا کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ یہودیوں نے اسرائیل میں اس لال بچیے کی پالن اور فارم کی ابتدا کی تاکہ وہ لوگ قربانی کی رسم ادا کر سکیں۔ پیارے دوستو، تقریباً 70 سالوں سے اسرائیل میں بہت ساری لال بچیاں ملی، لیکن وہ سب کی سب خالص لال رنگ کی نہیں تھی۔ لیکن اب اسرائیلی حکمرانوں کے حکم سے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ پیارے دوستو، انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں ایک ایسی سرخ رنگ کی گائے موجود ہے جو کہ ان کی تمام شرائط پر مکمل طور پر اترتی ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایڈنس ہے، لہٰذا ماہرین ٹیکساس پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایڈنس کے انڈے حاصل کیے اور اسرائیل میں ایک فارم میں ٹیسٹ ٹیوب کے پروسیس کے ذریعہ لال بچیا کی پیدائش وجود میں آئی۔ پیارے دوستو، ستمبر 2022 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے لوگ 5 سرخ بچڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ خالص لال رنگ کے تھے۔ یہودی حکمرانوں نے بھی ان بچڑوں کو قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ 5 بچڑے پچھلے 3 سالوں سے پرورش پا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے کہ جب وہ سرخ بچڑے قربانی کی عمر کو 3 سال کے مکمل ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ان لال بچڑوں کی قربانی کے لیے یہودیوں نے ایک جگہ جبل زیتون پر بنائی ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوگا۔ پیارے دوستو، سیاحوں نے ان لال بچڑوں کو ذبح کرنے کے لیے اوزار بھی تیار کر لیے ہیں، یعنی ایک ایسی چھری
ہوگی جو کہ ہیرے سے تیار کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق 8 اپریل 2024 کو ایک بہت بڑا سورج گرہن ہوگا جو کہ انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہوگا۔ پیارے دوستو، کیونکہ اس سورج گرہن کے ساتھ ایک دندار ستارہ بھی اس سورج گرہن کے ساتھ ظاہر ہوگا جسے انہوں نے ڈیول کومیٹ کا نام دیا ہے، جسے 8 اپریل کے سورج گرہن کے بعد لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ پیارے دوستو، یہودیوں کو اس سورج گرہن اور ڈیول کومیٹ کے بارے میں 1 سال پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ یہودیوں کے مطابق 8 اپریل سورج گرہن کا دن ہی وہ وقت ہے جب ان کے لال گائے کی قربانی جبل زیتون پر دی جائے گی، جس قربانی کے بعد خدا کی مدد ان لوگوں کے لیے آئے گی جو کہ انہیں مسیحا یعنی دجال کی شکل میں ملے گی، اور پھر اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ پیارے دوستو، تو کیا یہ سرخ بچیا ہی وہ چنگاری ہے جو اس پوری دنیا کو ایک عظیم جنگ کی لپیٹ میں لے گی اور جہاں سے آخری نشانیاں اور علامات قیامت کا ظہور ہوگا؟ پیارے دوستو، اس بات کا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔